بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ حدیث سیریز کی آج الحمدللہ ہماری دوسری کلاس ہے، اور آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم ڈاکٹر حمیرہ سے ایک تو کتب احادیث اور ان کی تدوین اور ان کی اقسام کے حوالے سے پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ مختصر اور منتخب حصے ریاض الصالحین سے پڑھیں گے، اخلاص اور تقویٰ کے زیر عنوان۔ علم دیا جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو بعض صحابہ نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو علم دیا وہ تو سب کو برابر تھا، البتہ میں نے کچھ چیزیں لکھ لی تھی، وہ دیت اور قیدیوں کو آزاد کرنے کے حکام تھے، وہ میرے پاس موجود ہیں۔ جن میں دو باتیں واضح ہو گئی، ایک تو ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا کچھ حصہ کسی کے لیے مخصوص فرمایا، یہ بالکل ایک الزام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سب کے لیے تھا، عام تھا، برابر تھا، اور لیکن ایک اس میں یہ دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی لکھا ہوا موجود تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو سب سے آخر میں جن کا انتقال ہوا، تو ان کے پاس بھی ایک لکھا ہوا صحیفہ موجود تھا۔ حضرت سمرہ بن جندب مشہور صحابی ہیں، ان کا بھی ایک احادیث کا لکھا ہوا موجود تھا۔ ابو رافع جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کے پاس بھی لکھا ہوا تحریری ذخیرہ موجود تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مرتب کرتا ایک مجموعہ موجود تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے ہاتھ کا لکھا ہوا بھی کچھ احادیث کا مجموعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھا۔ اسی طرح حضرت ابو سلمہ اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا بھی جو ہے وہ مجموعہ احادیث موجود تھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد حمام بن منبع جو تابعی تھے، ان کے پاس بھی لکھا ہوا موجود تھا، جس سے حمام بن منبع کے نام سے ہی جو ہے وہ مشہور ہوا۔ یہ اتنے ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی صحابہ کرام نے کے پاس لکھی بھی موجود تھی حدیث۔ پھر تابعین کا دور آتا ہے، تو تابعین کے دور میں جیسے تقریباً 48 مجموعوں کا ذکر ہے، اور یہ صحابہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے، اور تابعین کے دور میں 250 مجموعوں کا ذکر کیا گیا، یعنی 250 تابعین کے لکھے ہوئے تھے۔ اچھا، اسی طرح پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ تھے، انہوں نے بھی احادیث کو جمع کروایا۔ ایک مجموعہ ایک خاتون محدثہ کا بھی ہے، حضرت امرہ بنت عبد الرحمن انصاریہ، یہ مدینہ منورہ کی ایک صاحب علم خاتون تھی جو اپنے زمانہ کی بہت بڑی محدثہ تھی، قبیلہ انصار سے تعلق رکھتی تھی۔ بڑے بڑے محدثین ان سے جا کر حدیث پڑھا کرتے تھے۔ یہ خاص طور پہ میں نے اس لیے نوٹ کیا اور آپ کے سامنے رکھا کہ صحابیات بھی، میرا آج کا یہ موضوع نہیں ہے، ایک تعداد ہے صحابیات کی بھی، اور ویسے یہ آرٹیکل موجود ہے، گوگل پہ جا کے ڈھونڈیں گے تو مل جائے گا کہ کتنی خواتین نے مردوں کو تعلیم دی ہے۔ صحابیات نے بھی حدیث پڑھائی، اور تابعات نے بھی، اور اتباع تبع تابعات نے بھی، بڑی تعداد ہے۔ تو یہ بھی ایک محدثہ خاتون تھی جنہوں نے باقاعدہ، جن سے لوگ حدیث سیکھا کرتے تھے، ان کے ہاتھ کا بھی لکھا ہوا مجموعہ حدیث کا موجود ہے۔ اچھا، یہ اسی کے بعد تبع تابعین میں محمد بن اسحاق جن کا تعلق تبع تابعین کی بڑی نسل سے ہے، ان کا بھی ایک مجموعہ طبع شدہ موجود ہے۔ اور محمد بن راشد ایک بڑے تابعی تھے، ان کا 5 جلدوں پر مشتمل مجموعہ ہے۔ اور
اس کے علاوہ جیسے عبد الرزاق صاحب امام بخاری کے استاد ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں. اچھا پھر اسی طرح تدوین حدیث جو تیسری صدی ہے، جو مین جو مستشرقین کا اعتراض بنتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی احادیث لکھی گئی ہیں وہ ساری کی ساری تیسرے دور، تیسری صدی ہجری میں، تیسری صدی ہجری سے پہلے احادیث لکھی ہی نہیں ہے. اور منکرین احادیث کے اعتراض کی بڑی وجہ ظاہر ہے کہ اس پیچھے ان کا وہ سبب ہے جو وہ اسلام کو یا تعلیمات کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ بغیر احادیث کے سمجھ نہیں آ سکتا، کہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ تو کہہ دیا، لیکن نماز پڑھیں گے کب، کیسے، یہ چیزیں تو حدیث سے پتہ چلیں گی. اس لیے تیسری صدی ہجری میں لکھنے کا ایک الزام بہت زیادہ منکرین حدیث نے رکھا ہے. صحیح بخاری بھی تیسری صدی ہجری میں لکھی گئی، اور آپ کے جو صحیح بخاری کے مصادر ہے نا، اس میں ماخذ جو ہیں صحیح بخاری کے، وہ سارے ماخذ یہ تمام مجموعے ہیں جن کا میں ذکر کر چکی ہوں. اچھا اس میں تقریباً یوں کہہ لیں کہ اس کے بارے میں ریسرچ جو کی ہے ڈاکٹر فواد نے، انہوں نے 15-20 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، اور انہوں نے حدیث کی تاریخ بیان کی ہے. یہ جرمن زبان میں کتاب ہے، اور سب سے بڑی یہاں پر سمجھیں انہوں نے صحیح بخاری کے ماخذ اس میں بیان کیے ہیں، اور اس میں سب ثابت کیا ہے کہ صحیح بخاری جو ہے وہ کہاں کہاں سے احادیث کے تحریری مجموعوں سے لے کے لکھی گئی، یا پھر یہ ہے کہ اگر روایات میں ہے تو اس کو کس طرح سے اس کی سند پر کام کیا گیا. تو پورا اس کی سند یعنی یہ سمجھ لیں کہ بیان کی گئی ہے. بہرحال باقی پھر اس کے بعد تیسری صدی ہجری میں بہت ساری کتابیں پھر چوتھی صدی ہجری میں لکھی گئی، لیکن اصل میں ہمارا موضوع جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ آج تدوین حدیث کے لحاظ سے ایک اتنا تذکرہ کافی ہے کہ اصل مقصود ہمارا کانفیڈنس لیول ہے، کہ ہمیں یہ اعتماد ہونا چاہیے ہر مسلمان کے لیے. یہ اعتماد کرنا بہت ضروری ہے کہ جس طرح قرآن محفوظ ہے، آج احادیث مبارکہ الحمدللہ اسی طرح محفوظ ہے. بالکل واضح ہے کہ حدیث کی کون سی کیٹیگری کتنی مستند ہے، اور کہیں پر بھی حدیث جو کتاب کے اندر لکھی ہوئی موجود ہو یا کسی اتھینٹک ایپ کے اوپر موجود ہو. کسی اتھینٹک ایپ کی بات کر رہی ہوں، سوشل میڈیا پہ گردش کرنے والی احادیث کی بات نہیں کر رہی. سوشل میڈیا پہ تو بالعموم جو احادیث پوسٹ جن کی بن کے آ رہی ہوتی ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ حدیث مسترد ہو، کسی خاص ادارے کی طرف سے آئے جو اس کو ذمہ داری سے جس نے بیان کیا ہو، تو وہ ایک الگ بات ہے، ظاہر ہے کہ وہ پھر مستند ہوگی. ورنہ جس طرح سے سوشل میڈیا پہ حدیث چل رہی ہوتی ہیں، وہ کافی دفعہ مجھے ان کو چیک کرنے کا سمجھ لیں کہ اتفاق ہوا ہے، بالعموم وہ جو اس کا حوالہ دیا ہوتا ہے وہاں پر وہ حدیث موجود نہیں ہوتی. تو لہٰذا سوشل میڈیا پہ گردش کرنے والی احادیث پہ، جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک پوسٹ شیئر ہو رہی تھی، کس کی طرف سے تھی اس کو شیئر کرنے والے کا کچھ علم نہیں تھا. یہ جو آگ لگی ہوئی ہے یہ کیا لاس اینجلس میں، اس کے حوالے سے تھی. اچھا میں اس پہ حیران ہوئی، اب میرے سامنے وہ نہیں ہے، پورے الفاظ مجھے یاد نہیں ہوں گے، لیکن مطلب اس کو اس ٹیکنیکل انداز سے لکھا گیا تھا کہ اگر بندہ اس پہ غور نہ کرے تو لگتا تھا کہ یہ حدیث ہے، اور جب غور کرے تو وہ صاف پتہ چلتا تھا کہ لکھنے والے نے اس کو ایسے لکھا ہے کہ وہ حدیث ہے ہی نہیں.
یعنی وہ اس کی تحریر ہی بتا رہی تھی کہ وہ اس نے تو ایک کمنٹ لکھا ہوا ہے، اور ہمارے لوگ اس سے پریشان ہو کے پریشان تو نہیں ہوتے خیر، یعنی اس سے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مواقع ایسے ہیں کہ جن پر ہمیں جو ہے نا وہ خوش ہونا چاہیے، یا مطلب اس طرح کی کوئی چیز آ رہی تھی، مطلب یہ بالکل اس طرح کا ٹاپک تھا. تو حالانکہ اس پہ کوئی وہ حدیث تھی ہی نہیں، نہ اس میں کوئی سند تھی، نہ اس کا کوئی راوی تھا، نہ اس میں کوئی متن تھا، یعنی نہ سند تھی نہ متن تھا، لیکن لوگ اسے حدیث سمجھ رہے تھے. اور حدیث سمجھ کے اس کے مطابق بڑی بڑی وہ لوگوں نے بلاگز لکھے، بڑے بڑے لوگوں نے اس پہ تحریر کیا. حالانکہ ہمارا یہ ایشو ہی نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے کام ہے، اللہ تعالیٰ کب کہاں کیسے کس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے یہ اس کا کام ہے. اور ہمارا ان چیزوں سے واسطہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر کمنٹ کرتے رہیں. انسانیت انسانیت ہے، اور انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہی ہونی چاہیے، انسانیت کے ساتھ. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب کسی کے اوپر بھی کوئی آزمائش یا عذاب، تو اس پہ استغفار کرنا چاہیے اور اللہ سے رحمت مانگنی چاہیے، سیدھی سی بات ہے. اور اس کو ہمیں اپنی مطلب اتنا اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ انفرادی ایک چیز ہے بس، ٹھیک ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، رحمت طلب کریں. اور باقی جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ ہم اپنے کرنے کا کام کریں. اگر ہم کمزور نہ ہوتے تو آج غزہ کے ساتھ اتنا مسئلہ نہ ہوتا. امت کمزور ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا. چلے اب بہرحال اب ہم پہلا سبق شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پہلا باب ہمارا اخلاص سے متعلق ہے. یہ ریاض الصالحین میں نمبر 1 پہ اس کا انہوں نے عنوان جو لگایا ہے باب الاخلاص، یعنی ایسا باب جس کا تعلق اخلاص سے ہو. اخلاص سے مراد یہ ہے کہ خلوص سے ہو، نیک نیتی سے ہو، باحضار نیہ. اب دوسری بات بڑی اہم یہ ہے کہ کام کوئی بھی کرنا ہو، احضار نیہ، اپنی نیت کو حاضر کیا جائے، یعنی نیت بنا لی جائے. یہاں مراد الفاظ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ دل کے ساتھ ہے، کہ اخلاص کا ایک تعلق نیت کے بنانے کے ساتھ ہے، شعوری طور پر نیت بنانے سے ہے. احضار نیہ، نیت کو حاضر کر لیا جائے. یہ ایک مشکل میرے خیال میں ہم سب کے لیے امر ہے کہ ہم کچھ کاموں کو کرنے کی روٹین بنا لیتے ہیں، ہم عادی ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کاموں کو کریں، تو لہٰذا ہم ان کاموں کو کرتے چلے جاتے ہیں، وہ ہماری روٹین کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسے مستقل ذکر کرنا ہی ہماری روٹین کا شکار ہے، جیسے ہم 5 وقت کی فرض نماز پڑھتے ہیں روٹین کا شکار ہیں، یا باقی جو بھی کام کرتے ہیں. تو روٹین کا شکار ہونے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کام ہوتا نہیں ہے. جیسے فرائض ہیں، یہ کام تو ہو جائیں گے، مطلب اس کا ثواب بھی ملے گا، لیکن اگر اس وقت نیت کو حاضر کر لیا گیا، یعنی ذہن میں نیت بنا لی گئی، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اجر 700 گنا سے بھی بڑھ سکتا ہے. ایک بات. اچھا، دوسری بات یہ کہ کچھ خصوصی، ایک تو روٹین کے اعمال ہے نا، کچھ ہماری عادت سی ہوتی ہے، یعنی مطلب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا مختلف مزاج بنایا. کچھ لوگ بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں، بڑے نرم دل کے ہوتے ہیں، اور انہیں یہ کام جو ہے وہ جیسے مثال کے طور پر نرم دلی کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ نیکی کر جاتے ہیں. اچھا، نیکی کر دی، ثواب تو اس کا بھی ملے گا، لیکن اگر اس وقت اجر نیت کو حاضر کر لیا تو اس کا ثواب بہت خاص ملے گا. اچھا، اس میں نیت کو حاضر کرنے کے لیے فقہا یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر شروع میں آپ کو نہیں یاد آیا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، درمیان میں یاد آ جائے پھر نیت کر بنا لے، اگر آخر میں یاد آ جائے پھر بھی نیت بنا لے. لیکن نیت، اس کا تعلق انسان کی پوری، نہ صرف یہ کہ اجر کے ساتھ ہے بلکہ انسان کی پوری شخصیت کے ساتھ ہے. اگر روٹین میں یا روا روی میں کام کرتے ہیں تو ان کاموں کے اثرات بھی کم ہوتے ہیں اور ہماری شخصیت پر بھی اس کے اثرات کم آتے ہیں. اس لیے احضار نیت
کو حاضر کر لینا فی جمیع الاعمال، تمام اعمال میں. چاہے ہم گھر کے کام کر رہے ہیں اس میں بھی ہمیں نیت بنانی چاہیے. جیسے مثال کے طور پر کھانا بناتے، ناشتہ بناتے، یہ مطلب اپنی. اور اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ کہ انسان اپنے دماغ کو حاضر رکھنے کی پریکٹس کرتا ہے. اور دماغ کو جب حاضر رکھتا ہے تو اس کے اپنے بہت سارے فوائد ہیں. ایک تو یکسوئی رہتی ہے. ہر کام کو جب کرتے ہوئے نیت اللہ کی رضا ہوگی تو انسان کسی وقت دوسروں سے بدلہ نہیں چاہے گا، اور دوسرے کے بد عملی سے پریشان نہیں ہوگا. یعنی مطلب میں نے تو آپ کے ساتھ نیکی کی، آپ نے میرے ساتھ نیکی نہیں کی، تو پھر جو پریشانی لاحق ہوتی وہ پریشانی لاحق نہیں ہوگی. اور کسی بھی وقت نیکی کرنے کے بعد پچھتاوا نہیں ہوگا، ریئیکشن نہیں ہوگا. اب جمیع الاعمال والاقوال والاحوال، یعنی چاہے وہ اچھی بات کرنی ہو، چاہے وہ کوئی مطلب حال ہو، جو بھی ہے، البارزات والخفیہ، ظاہری ہوں اعمال یا خفیہ اعمال ہو، ہر طرح کے اعمال میں ضروری ہے کہ ہم اپنی نیت کو حاضر کر لیں. بہت زبردست لفظ ہے احضار نیت کو حاضر کریں، یعنی اس کو سوچ لیں، اس کو شعور میں لیں، شعور میں لیں. زبان ضروری نہیں ہے. یعنی فقہا کا اس کے اوپر اتفاق ہے تقریباً. جیسے اب ہمارے ہاں جو رواج ہے، جیسے وہ نیت کے لیے، نماز کے لیے ہم لفظوں کے ساتھ نیت باندھتے ہیں، تو یہ ہمارے مطلب برے صغیر کا ہی کچھ رواج ہے. ورنہ یہ مختلف علماء یا مختلف تہذیبوں میں مسلمانوں کے ہاں بھی دیکھیں تو ایسا مطلب اصل میں نیت کا ہونا ضروری ہے، نیت لازم ہے. اور اس کے لیے پھر انہوں نے پہلے حدیث مبارکہ سے پہلے آیات رکھی ہیں کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. کہ اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، وما امروا، نہیں حکم دیا، بات تو یہ سیدھی کہہ دی ہے، اللہ مگر، لیعبدوا اللہ، بندگی اللہ کی کرو. لیکن بندگی اللہ کی کیسے کرنی ہے؟ مخلصین، خالص کر لو، لہو، اس کے لیے، دین کو. پہلی بات یہ کہ کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں، مگر تم اللہ کی بندگی کرو. یعنی ہر کام کو جو ہے وہ ہر وہی کام کرو جو اللہ کی بندگی کا کام ہو. بندگی یہاں پہ تزکیے کی بات نہیں کی گئی، یہ بہت بڑا فرق بات ہے. تزکیہ انفرادی چیز ہے، یہاں بندگی کی بات کی ہے. اور بندگی اور تزکیہ بہت ہی فرق معنی رکھتا ہے. تزکیے میں انسان اپنے نفس کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے، جیسے ہم پودوں کی کاٹ چھانٹ کر دیتے ہیں، اس کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، ہم بالوں کی تراش خراش کر لیتے ہیں. لیکن جب بندگی کی بات ہے تو پورے معاملات اس کے اندر آئیں گے، پورا مزاج اس کے اندر آئے گا. اور بندگی کی بات میں تمام اعمال اس کے اندر آئیں گے. یعنی جو بھی کرنا ہے اس کو اللہ کے مخلصین اللہ، اس کو خالص کر لو، لہو دین، اس کے دین کے لیے، اللہ کے ہر چیز میں. حنفاء، پھر کیا کرو؟ یکسو ہو جاؤ. حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے جو قرآن نے بیان فرمائی کہ وہ بہت ہی یکسو تھے. تو یکسو ہو کر کیا کرو؟ یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. یعنی نماز پڑھنے کی بات نہیں کی گئی، نماز قائم کرنے کی بات کی گئی ہے کہ جو منہ سے ایاک نعبد کہتے ہو تو پھر اس کو ثابت بھی کرو، ایاک نستعین کہتے ہو تو اس کو ثابت بھی کرو، اور وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. اور ذَلِكَ دین القیم، یہی سچا دین ہے. پھر لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ جو تم قربانی کرتے ہو اس کا خون اور گوشت تو نہیں پہنچتا تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اگر تم اپنے سینوں میں کوئی بات چھپاؤ یا ایسے ظاہر کرو، اللہ سب جانتا ہے. اچھا، اخلاص لفظ کی امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف بیان کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اخلاص وہ راز ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے. اخلاص وہ راز ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، جسے نہ فرشتہ جانتا ہے، نہ پیغمبر جانتا ہے. یعنی بہت ہی خفیہ ایک چیز ہے جو، اور اسی کے اوپر اصل میں اعمال پہ اجر 1 سے لے کے 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. وہ کیسے بڑھ جاتا ہے؟ وہ اخلاصی کی بنیاد پہ بڑھ جاتا ہے.
تو اصل میں اخلاص سے مراد کیا ہے کہ بندہ یہ چاہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس سے میرا رب راضی ہو جائے، اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ کوئی اور جذبہ درمیان میں نہیں آئے، ایک ہی جذبہ رہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اور اعمال کی قبولیت کا جو دار و مدار ہے وہ دراصل ہے ہی اخلاص کے اوپر، کہ وہ کتنا مقبول ہوگا۔ اچھا، مقبول ہونے سے مراد آخرت میں بھی ہے، مقبول ہونے سے مراد دنیا کے اندر اس کے اثرات پر بھی ہے، جس کو ہم برکت کہہ سکتے ہیں۔ برکت لفظ سے بھی اس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ کاموں کے اندر برکت اسی وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان جتنا کام جو ہے وہ حسن نیت کے ساتھ کرتا ہے۔ پھر حدیث مبارکہ ہے، اب اگلی سلائیڈ، میرا خیال اگلی سلائیڈ پہ ہے، کہ وہ ان امیر المومنین ابی حفص عمر بن خطاب، اس حدیث کو بیان کیا ہے حضرت عمر بن خطاب جو امیر المومنین تھے۔ انہوں نے بیان کیا بن نفیل بن عبد العزا، انہوں نے اس سے بیان کیا، انہوں نے بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رضا بن عدی بن کعب بن لؤوی بن غالب القرشی العدوی، یہ اتنے سارے اس حدیث کے راوی ہیں کہ جس سے بیان کیا ہے۔ اچھا، یہ حدیث صحیح حدیث میں ہے کیونکہ اس کے سارے راوی جو ہیں سب کی ملاقات ثابت ہے، ان سب راوی جو ہیں یہ سب متقی ہیں، یہ سب راوی عادل ہیں۔ اچھا، ان سب راویوں کا حافظہ صحیح تھا، ان کا فہم صحیح تھا، یعنی ان کے اوپر جو جرح و تعدیل کی گئی وہ سب ان کے اس تعدیل ہے، یعنی ان کی تعریف میں آتی ہے، ان کے اوپر جو بھی اقوال ان کی زندگی کے حوالے سے ملتے ہیں وہ سب تعریف کے ضمن میں ملتے ہیں۔ یہ حصہ حدیث کا حصہ پہلا ہے جس کو سند کہتے ہیں، یا جسے جو ہے وہ روایت کہتے ہیں۔ اب دوسرا حصہ جس کو ہم متن کہتے ہیں یا درائت کہتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات بہت معروف حدیث ہے، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، کہ ہر شخص کو جو بھی اس کی نیت ہوگی اس کے مطابق ہی انسان جو ہے وہ عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ یہ حدیث تو آپ نے بہت دفعہ سنی ہے کہ جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی اسے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اسے بدلہ ملے گا، جس نے دنیا کے لیے کی اسے دنیا مل جائے گی، جس نے عورت سے نکاح کرنے کے لیے کی اسے عورت مل جائے گی۔ لیکن ہر کسی کی ہجرت اسی مقاصد کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے حاصل اس ہجرت کو کیا ہے۔ متفق علیہ ہے یہ حدیث، متفق سے مراد صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ رواہ امام المحدثین، امام المحدثین سے مراد جو ہے ابو عبداللہ بن محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بروزیہ جعفی بخاری، یعنی امام بخاری مراد ہیں۔ امام المحدثین سے مراد ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم کشیری نیشاپوری، یعنی امام مسلم مراد ہیں، یعنی یہ حدیث دونوں کتابوں میں موجود ہے، تو لہٰذا اس لحاظ سے اس حدیث کا بڑا مقام ہے۔ اچھا، میں نے پہلے ایک مثال شاید آپ کے سامنے رکھی ہو کہ یہ صحابہ کرام میں سے واحد صحابی حضرت عمر بن خطاب ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، باقی صحابی دوسرا کوئی ذکر نہیں آتا اس حدیث مبارکہ میں۔ البتہ جو باقی سارے مطلب طبقے ہیں تو ان میں بہت سارے لوگ تابعات میں بھی موجود، تابعین میں بھی موجود ہیں، تبع تابعین میں بھی موجود ہیں، بہت سارے موجود ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ لیکن صحابہ میں سے صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا ہے، تو اس لحاظ سے اس حدیث کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ ایک تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے کی وجہ سے، دوسرا یہ کہ اس کا جو اخلاص کی بات ہے کہ پورا قرآن بار بار اخلاص کا تذکرہ کرتا ہے، اس لیے حدیث کا متن قرآن کے متن کے مطابق ہو تو اس حدیث پہ کوئی شک نہیں ہوتا، کیونکہ دراصل بات یہ ہے
کہ حدیث جو ہے وہ قرآن ہی کی تشریح ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشریح فرمائی، قرآن پر عمل کر کے دکھایا۔ اس حدیث کے بارے میں ایک روایت یہ موجود ہے کہ ایک شخص نے قیس نامی عورت کو پیغام میں نکاح بھیجا، تو اس نے کہا کہ میں اس وقت تک نکاح نہیں کروں گی جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آ جائے، تو اس لیے اس نے ہجرت کر لی، اس لیے صحابہ اسے مہاجر قیس کے نام سے پکارتے تھے۔ تو لیکن بہرحال اس حدیث کی بنیاد پر علماء کا اتفاق ہے کہ اعمال میں نیت ضروری ہے، نیت کے مطابق ہی اجر ملے گا۔ تاہم نیت کا اصل مقام دل ہے، دل میں نیت کرنا ضروری ہے، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ حج میں جیسے ہم تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، یہ لازم ہے، یہ منہ سے پڑھنا ضروری ہے۔ اور انسان کے اعمال کی قبولیت اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کے اجر میں کتنا اضافہ ہوگا، وہ اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے کہ انسان نے کتنے نیت کے ساتھ جو ہے وہ عمل کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے اسی عنوان پر کہ ام المومنین عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں راوی حضرت عائشہ کہ ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کی نیت سے نکلے گا، جب وہ بیدا یعنی کسی چٹیل میدان میں پہنچے گا تو اس کے اول و آخر سب کے سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول، ان کے اول و آخر یعنی سب کو کیسے دھسا دیا جائے گا، جبکہ ان میں بازاری لوگ بھی ہوں گے؟ بازاری سے مراد یعنی حکام کے علاوہ عام افراد بھی ہوں گے۔ یعنی ظاہر ہے کہ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں نا کہ جو اصل کسی بھی کام کو کرنے والے ہیں، اب یہ وہ لوگ ہیں جو ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کی نیت سے نکلے گا، اللہ ان سب کو دھسا دے گا زمین میں۔ اچھا، اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال یہ تھا کہ حکمران تو مرضی سے چلتے ہیں، لیکن کچھ عام لوگ بھی ہیں نا، جیسے مطلب فوج پابند ہے نا، وہ مجبور ہے، وہ بھی ساتھ جا رہی ہے، تو کچھ لوگ ایسے بیچ میں ہیں جو چاہتے نہیں ہیں لیکن وہ بھی ساتھ ظاہر ہے کہ جا رہے ہیں۔ تو کیا فرمایا، اور اچھا اس کے علاوہ آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ لوگ بھی تو ہوں گے مطلب جو خام خام ساتھ چل پڑے ہوں گے یا راستے میں حصہ ہوں گے اس راہ پہ چلنے کا، جیسے عام افراد ہیں، منڈی کے لوگ ہیں، کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، وہ جنگجو نہیں ہیں، تو وہ بھی تو ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے اول اور آخر سب دسا دیے جائیں، یعنی وہ بھی ساتھ دسا دیے جائیں، لیکن پھر آپ نے فرمایا پھر وہ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت والے دن سے معاملہ ان کی نیتوں کے مطابق ہوگا۔ جو ہمارے ہاں وہ محاورہ ہے نا کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، کہ دنیا کے اندر عذاب کا شکار وہ لوگ بھی ہو جاتے ہیں جو مجرم نہیں ہوتے، لیکن جب قوم کوئی اجتماعی طور پر جرم کرتی ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو نہیں بھی جرم کر رہے ہوتے ان کو بھی سزا مل جائے، جیسے زلزلہ، سیلاب، اس میں لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ان سے معاملہ ان کی نیتوں کے مطابق کیا جائے گا، کہ اگر وہ جو شامل ہیں ان کے ساتھ، اپنے حکمرانوں کے ساتھ شامل ہیں، اپنے فیصلہ ساز اداروں کے ساتھ شامل ہیں اور انہیں درست سمجھتے ہیں اور ان کے فیصلوں کو ٹھیک سمجھتے ہیں، ان کے فیصلوں میں شامل ہیں، تو ٹھیک ہے، قیامت والے دن وہ بھی انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ لیکن جو انہیں غلط سمجھتے ہیں لیکن اس کے لپیٹ میں آ گئے ہیں، تو قیامت والے دن ان کو الگ اٹھایا جائے گا۔ تو گویا کہ روز قیامت اچھا یا برا معاملہ انسان کی نیت کے ساتھ ہوگا۔ تو اس سے ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ ظالم لوگوں کا ساتھ نہیں دینا، ظالم لوگوں کی ہم نشینی اختیار نہیں کرنی، اور اسی لیے دور فتن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیحدہ رہنے کی ہدایت جو ہے وہ کی ہے۔
اور یہ حدیث بھی ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے، جن کا مقام میرا خیال ہے یہاں بیان کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ سب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام سے واقف ہیں، اس لیے ہم دوسرے اگلے اس موضوع پہ چلتے ہیں، باب الاستقامت، باب الاستقامہ، استقامت کا بیان۔ اس کے لحاظ سے بھی شروع میں تو اللہ تعالیٰ کی احکامات ہی ہیں، سورہ ہود کی آیت نمبر 112 ہے، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ تو ثابت قدم رہے جیسا کہ تجھے حکم ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم مت ڈرو، نہ غم کھاؤ، خوشخبری کس کی ہے؟ جنت کی، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح کی اور آیات ہیں، لیکن اس میں ہم حدیث مبارکہ پر چلتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے، اس کو بیان کیا عن ابی عمر، اور انہوں نے وکیلا کہا ابی عمر، سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو عمر، بعض کے نزدیک ابو عمرہ، اصل میں جب عمر لفظ لکھنے کے بعد آگے واو آئے تو اسے زبر کے ساتھ عمر پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو میں نے ابو عمر پڑھا۔ سفیان بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتا دیں کہ اس کے بارے میں آپ کے علاوہ میں کسی سے سوال نہ کروں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسی واضح بات ہو کہ مجھے بات سمجھ آ جائے اور مجھے میری محتاجی ہی نہ رہے اور مجھے کچھ اور پوچھنا نہ پڑے، یعنی مختصر جامع بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ، کہ تم کہو میں ایمان لایا اللہ پر۔ پہلی بات تو اقرار ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، یہ بات کہو، اور کہو کا مطلب یہ ہے کہ بولو، اس کو منہ سے کہو، ادا کرو، صرف دل میں رکھنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کا اقرار ضروری ہے، یہ بات بہت اہم ہے۔ اس وقت میں نا ایک مسئلہ جو ظاہر سرمایہ دارانہ نظام، مغربی تہذیب، تہذیب کے اپنے، ہر تہذیب کے اپنے شاخسانے ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اس وقت کی تہذیب کا کہ جو کرتا ہے اس کو کرنے دو۔ لوگ بڑی 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 فوائد بیان کرتے ہیں دارالکفر کے، یعنی جتنے بھی مطلب وہ ممالک ہیں جہاں پہ مطلب اکثریت غیر مسلموں کی ہے، تو بھئی وہاں جو مرضی جو کرتا رہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کوئی کچھ کہتا ہی نہیں ہے، اور ہر طرح کی آزادی ہے، ہر شخص کو آزادی ہے، اپنے مذہب کے مطابق چلو، جو مرضی۔ مطلب اسلام کا تو یہ نقطہ نظر نہیں ہے۔ اسلام نے تو کہا ہے کہ اگر تم نے کوئی برائی کرنی ہے، جیسے اگر دارالکفر کے اندر جن کی حکومتیں ہیں، اسلام وہاں جب مسلمانوں نے ان علاقوں کو فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد وہاں ان سے یہ بات معاہدہ ہوا کہ اگر تم اپنی حکومت رکھنا چاہتے ہو تو رکھو، ہمیں حکومت کرنے سے غرض نہیں ہے، لیکن خراج کی رقم جو ٹیکس ہے اظہار اطاعت کا، وہ تم سالانہ پے کرتے رہو، لیکن اس کے ساتھ کچھ شرائط ہیں۔ تمہارے مذہب میں شراب جائز ہے، پیو، لیکن کھلے عام نہیں، کھلے عام نہیں۔ تمہارے مذہب میں اگر کوئی برائی، طوائفوں کے اڈے موجود ہیں، برقرار رکھ لو، لیکن کھلے عام نہیں، تاکہ جو بھی ایسا کام جو اسلام کے منافی ہے وہ تمہارے مذہب میں اگر جائز ہے تو اس کو کر لو، مگر کھلے عام نہیں۔ ان شرائط کے ساتھ خراج کی رقم جو ہے وہ ادا کرتے رہو سالانہ، اظہار اطاعت کے طور پہ، اظہار وفاداری کے طور پر۔ پھر وہاں مسلمان حکمرانوں نے
बाकायदा वफूद भेजे तबलीग के, जिन्होंने दीन इस्लाम की तबलीग दी, और बड़ी की बड़ी आबादियां मुसलमान। तो लिहाजा ये आजादी इस्लाम उन मुल्कों में भी नहीं देता जहां मुसलमानों की हुकूमत नहीं है। तो जहां मुसलमानों की हुकूमत हो, वहां ये आजादी कैसे इस्लाम बर्दाश्त कर सकता है कि अल्लाह की हदूद को बरसरे आम जो है वो तोड़ा जाए। तो लिहाजा अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे फरमाया, वही जो ऊपर आयत है उसी की तशरीह में ये हदीस है कि तुम कहो, मुंह से बोलो, अमान तो बिल्ला है कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, सुम मस्तकिम, फिर इस पर साबित कदम रहो। ये हदीस सही मुस्लिम की है। इस्तकामत का मतलब है कि इस्लाम के जो अहकामात हैं, जो मिनहियात हैं, यानी अवामिर हैं या नवाही हैं, साबित कदमी से इन पर अमल करना है, और जो इसके सुनन और जो इसके मुस्तहबात हैं उसको बजा लाना है। ईमान महज जबान से जाहिर कर देने का नाम नहीं, बल्कि असल ईमान वही है कि जिसके साथ अमल हो। इसलिए अमल यानी ईमान दिल के अंदर मौजूद हो उसी के मुताबिक, जिसकी मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने जो मिसाल दी वो बीज की दी कि अगर जमीन में बीज गुठली आम की है तो आम का पौधा निकलेगा, गुठली अगर खजूर की है तो खजूर का पौधा निकलेगा। तो जैसा ईमान होगा वैसा ही उसका नतीजा निकलना चाहिए। जिस तरह बगैर फल के दरख्त की कोई अहमियत नहीं, इस तरह ऐसे ईमान की कोई हैसियत नहीं है जिसका अमल जाहिर ना होता हो। इस्तकामत का मतलब असल में ईमान का कमाल है, ऐसा ईमान कामिल कि जिसके ऊपर इंसान फिर डट जाता है, बड़े से बड़ा इनाम भी, बड़े से बड़ा लालच भी उसे उस रास्ते से नहीं रोक पाता। सूरह हामीम सजदा में मलाइका की दोस्ती, इनकी मुवद्दत और हुस्न मिलाल से आज़ादी जैसे इनामात का तस्करा भी है। और मुस्नद अहमद के अंदर एक मजीद जो है वो ये सवाल भी है कि अल्लाह के रसूल, यानी इसी हदीस का एक अगला हिस्सा भी मौजूद है कि अल्लाह के रसूल, आप मेरे बारे में किस चीज के मतलब खतरा महसूस करते हैं? तो आपने अपनी जबान को पकड़कर इशारा फरमाया, और आपने फरमाया कि इसकी हिफाजत करो। यानी दीन इस्लाम गोया के एक बात ये, कुल अमन तो बिल्ला, इकरार करो मैं अल्लाह पर ईमान लाया, तुम्हारी जुबान, तुम्हारा हाल, तुम्हारा जिस्म पूरा, तुम्हारी जिंदगी इस बात का इजहार करती हो कि तुम्हें अल्लाह पर ईमान लाया। सुम्मस्तकिम, फिर उस पर डट जाओ। और तीसरी बात यह कि अपनी जबान की हिफाजत करो। रावी इसके हजरत अबू अमर सुफियान बिन अब्दुल्ला हैं, और सफियान बिन अब्दुल्ला बिन अबी रबिया बिन हारिस सकफी ताइफी, ये इनके ये समझे ये इनकी कुनियत थी। अबू अमर जो हैं वो स्वाबी रसूल हैं, इनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने रवायत किया है। और उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हें ताइफ का गवर्नर बनाया था। यानी इस हद तक ये रावी मारूफ कहने और इस सल्तनत इस्लामिया के अंदर उनकी एक गवर्नर की हैसियत थी। और ये सब हम सबको अंदाजा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सुहाबा किराम खुलफाए राशिदीन के दौर में जो जिनको जिम्मेदारियां तफवीज की जाती थी, उनका मकाम ईमानी लिहाज से और हुस्न अमल के लिहाज से दीन इस्लाम के एतबार से बहुत ऊंचा होता था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हदीस का सही फहम अता फरमाए और उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह व बरकातहू। अल्लाह व बरकातहू। अल्लाह व बरकातहू। अल्लाह व बरकातहू।